ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج ہم بات کریں گے جو ایران کے ایٹمی سائنسدان کا قتل ہوا اور اس کے بعد اب جس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا وہی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ ایران کی طرف سے باقاعدہ طور پر براہ راست اسرائیل پر اس کا الزام لگایا گیا ہے اور اس کا بدلہ لینے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ ایران کے صدر روحانی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کے پیچھے تھا اور اب ایران اس کا بدلہ لے گا، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کی جو سازش ہے اس میں آتے ہوئے ہم کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، بلکہ سوچ سمجھ کے ٹائمنگ کے حساب سے اسرائیل سے اس واقعے کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایران کے فارن منسٹر جو ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ اسرائیل پہ ذمہ داری ڈالی تھی اور خاص کر پاسداران انقلاب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ممتاز ایٹمی سائنسدان جو ہیں ان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ محسن فخر زادے، ان کو کل جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا تہران کے جو سراؤنڈنگ کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں میپ کی مدد سے تو یہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ نقشہ ہے جہاں پہ ان کو اٹیک کیا گیا، یہ اٹیک کی جگہ ہے جہاں پر ان کو نشانہ بنایا گیا۔ پہلے بم دھماکہ کیا گیا ان کی گاڑی کے اوپر اور جب گاڑی رکی تو اس کے بعد کلاشنکوف کی فائرنگ کر کے ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان کو ہسپتال پہنچایا گیا لیکن وہ جان پر جو ہے وہ نہیں ہو سکے۔ اب ایران نے تو الزام لگا دیا۔ ایک انتہائی اہم چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور وہ چیز یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر الزام خالی ایران نے نہیں لگایا۔ اگر آپ نیو یارک ٹائمز امریکہ کا جو اخبار ہے اس کا معائنہ کریں تو اس نے ایک خبر پبلش کی ہے اور اس خبر میں کیا ہے، جمعے کو جو اخبار ان کا پبلش ہوا گزشتہ رات کو، اس میں انہوں نے اپنی اشاعت میں یہ بتایا ہے کہ یہ میرے پاس اس کے پوائنٹرز ہیں، یہ خبر ہے وہ، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ 3 امریکی عہدیداران نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ ایرانی سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مذکورہ عہدیداران میں امریکی انٹیلیجنس کے 2 ذمہ داران بھی شامل ہیں، یعنی کہ امریکہ کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، انٹیلیجنس کے اہم ذمہ دار ہیں، انہوں نے نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کنفرم کیا ہے کہ یہ جو قتل ہے محسن فخری زادے کا، اس میں براہ راست اسرائیل انوالو ہے، اور اسرائیل کیوں انوالو ہے یہ آگے میں آپ کو ساری چیزیں بتاتا ہوں۔ اور محسن فخری زادے جن کو مغرب کا میڈیا جو تھا وہ فادر آف ایرانی نیوکلیئر بم کہتا تھا، تو وہ کیوں کہا جاتا تھا اور کیا وہ ان کی شخصیت کیسی تھی، یہ ساری چیزیں میں آگے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ لیکن یہ اخبار کی جو میں بات کر رہا ہوں نیو یارک ٹائمز کی، اس میں انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس نے امریکی انٹیلیجنس کو اس واقعے پر تبصرہ کرنے سے روک دیا ہے، اور سی آئی اے کی جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ سی آئی اے کو کسی قسم کا کوئی کمنٹ نہ کرے، لیکن نیو یارک ٹائمز نے یہ خبر سورسز سے چھاپی ہے، جیسا کہ اسرائیل کی طرف سے ابھی تک آفیشیل کوئی کمنٹ نہیں آیا، اسی طریقے سے امریکہ کی طرف سے بھی وائٹ ہاؤس کی طرف سے سی آئی اے کو روک دیا گیا ہے کہ وہ اس کے اوپر کسی قسم کا کمنٹ نہ کرے، کیونکہ فخری زادے اپنی شعبے میں نمایاں ترین اور ایرانی سائنسدانوں میں سے سب سے نمایاں سائنسدان تھے، اس وجہ سے ان کے جو اثرات ہوں گے خطے کے اوپر وہ کیا ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ پہلے امریکہ کی جب میں بات کر رہا ہوں تو امریکی اسی اخبار میں رپورٹ یہ بھی کیا گیا ہے، اور آپ کو سب کو علم بھی ہوگا کہ امریکی وزارت خارجہ نے 2008 میں فخری زادے کا نام پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا تھا، جن کے اوپر بین لگایا گیا تھا، جن لوگوں کے اوپر ایران کے ساتھ ساتھ بین لگایا گیا تھا، اس میں محسن فخری زادے کا نام امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، اور اس کو وجہ تھی وہ یہی تھا کہ یہ اقدام ایران کی جوہری پروگرام کی ترقی کے واسطے جو ان کی سرگرمیاں تھی فخری زادے کی اس کی بنیاد پر اٹھایا گیا تھا۔ تو یہ امریکہ اخبار کیا کہتا ہے۔ اب میں آگے چلتا ہوں، 2018 اپریل میں لے کے چلتا ہوں آپ کو۔ 2018 اپریل میں یہ میرے پاس اس وقت کے کچھ پوائنٹرز ہیں، اور یہ آپ کو میں ایک ایویڈنس دکھا رہا ہوں، یہ ہے اسکرین شاٹ، یہ نیتن یاہو دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ سلائیڈ ہے۔ اس سلائیڈ میں کیا ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیلز اس کی بتاتا ہوں کہ اپریل 2018 میں ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، انہوں نے ایک پریزنٹیشن میں فخری زادے کا نام بالخصوص پیش کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس نام کو یاد رکھیے گا، اور موساد کی ہٹ لسٹ پہ بھی یہ تھے۔
پچھلی اگر 10 برسوں کی بات کریں تو بہت سارے ایران کے ایسے سائنٹسٹ ہیں یا نیوکلیئر پروگرام سے جڑے ہوئے ایسے نام ہیں جن کو اسرائیل کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہ مختلف گاہے بگاہے ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اب یہ سارے واقعات کے بعد اب دنیا میں ایک نئی ٹینشن اور خطے میں ایک نئی جنگ کے خطرات منڈلانا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ جنرل قاسم سلیمانی کا جب قتل کیا گیا تھا تو اس کے بعد بھی ایران کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ایران نے کر کے دکھایا تھا۔ ایران نے میزائل فائر کیے تھے جو کہ امریکن بیسز پہ لگے تھے۔ امریکہ کی طرف سے اس میں ہلاکتوں کی کنفرمیشن نہیں کی گئی، لیکن ایرانی سورسز یہ کلیم کرتے رہے کہ وہاں پر بڑی تعداد میں امریکنز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس میں ابھی تک امریکہ نے کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن نہیں کی۔ اب پھر ایران کی طرف سے ان کے جو سپریم کمانڈر ہیں ان کی طرف سے، ایران کے پریزیڈنٹ کی طرف سے، فارن منسٹر کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، اور ایران اب اسرائیل سے اس کا بدلہ لینے جا رہا ہے، اور اس بدلے کے اثرات پورے خطے پہ پڑیں گے۔ اب میں آتا ہوں آپ کو لے کر کے محسن فخری زادے کی جو شخصیت تھی اس کے بارے میں۔ وہ کون تھے اور کیا وجہ تھی کہ پوری دنیا میں امریکہ اور خاص کر مغرب کا میڈیا اور اسرائیل کی وہ ناپسندیدہ شخصیت تھے اور ان کو وہ ہٹ لسٹ پہ اپنی رکھتے تھے۔ فخری زادے ایران کے نامور جوہری سائنسدان نہ صرف سائنسدان تھے بلکہ پاسداران انقلاب کے ایک سینئر عہدیدار بھی تھے۔ پاسداران انقلاب کو سب جانتے ہیں، اور مغرب امریکہ ان کو ان کی سرگرمیوں کو دہشت گردانہ گردانتا ہے، لیکن دوسری جانب پاسداران انقلاب جو ہے وہ انہی کے کمانڈر تھے، جنرل قاسم سلیمانی۔ اور محسن فخری زادے کی اگر بات کی جائے، امام حسین یونیورسٹی میں فزکس کے پروفیسر تھے، جو ایرانی وزارت دفاع کے اہم سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اب مغربی سیکیورٹی جو کہ سورسز ہیں انہیں کیوں انتہائی بااثر قرار دیتے تھے اور کیوں یہ سمجھتے تھے کہ وہ جوہری پروگرام کے اہم معاون کار ہیں، اس کی ریزنز ہیں۔ اس کی ریزنز ایک تو میں نے آپ کو بتائی کہ جو یہ دستاویزی ثبوت میں نے دکھائے آپ کو کہ یہ 2018 میں اسرائیل کو اہم دستاویزات جو حاصل ہوئی تھی، اور اسرائیل نے یہ کلیم کیا تھا، اور نیتن یاہو نے یہ سلائیڈ میں بھی دکھایا تھا کہ جوہری اسلحہ بنانے کے پروگرام کے سربراہ وہ انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ محسن فخری زادے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو 2018 سے 2015 میں لے کے چلوں گا۔ نیو یارک ٹائمز کی یہ رپورٹ میرے سامنے ہے، اور اس میں جو محسن فخری زادے ہیں ان کا موازنہ کیا گیا ہے جے رابرٹ اوپن ہائمر سے۔ اچھا یہ کون ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اوپن ہائمر وہ ماہر طبیعیات تھے جنہوں نے امریکہ کے مینہٹن پروجیکٹ کی منصوبہ بندی کی تھی، جس کے ذریعے دوسری جنگ عظیم کے دوران پہلے جوہری ہتھیار بنائے گئے تھے۔ آپ اب موازنہ دیکھ لیں، امریکہ کا نیو یارک ٹائمز جس کی آج کی رپورٹ بھی میں نے دکھائی، اور 2015 میں وہ اس کو کس سے کمپیئر کرتے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایران کی جو حزب اختلاف ہے اس کے گروہ NCRI کے 2011 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں فخری زادہ کو 1958 میں ان کے مطابق یہ ایران کے شہر قم میں پیدا ہوئے تھے، اور بطور طبیعیات کے پروفیسر انہوں نے پروجیکٹ اماد جس کے اوپر کافی سوالات اٹھتے رہے ہیں کی سربراہی بھی کی۔ یہ مبینہ طور پر جو کہا جاتا ہے، جس کے اوپر الزامات ہیں، مغرب جس کی بات کرتا ہے، جو ایٹمی خفیہ پروگرام ہے جو 1989 میں ممکنہ طور پر جوہری بم بنانے کے لیے شروع کیا گیا تھا، جس کو مغرب اس کو کلیم کرتا ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی جو IAEA کے مطابق یہ پروگرام 2003 میں بند کر دیا گیا تھا، اس کو بھی ان کو اس کا سربراہ گردانا جاتا ہے۔ اور 2010 سے 2012 کے درمیان 4 ایرانی سائنسدانوں کو میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ خالی میں نے پہلے 10 سال کا بتایا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2010 سے 2012 2 سال جو تھے اس دہائی کے پہلے 2 سال، اس میں 4 ایرانی سائنسدانوں کو قتل کیا گیا تھا، اور ایران نے ان قتل کی بھی ذمہ داری اسرائیل کے اوپر ہی عائد کی تھی۔ اب مشرق وسطیٰ میں اور پورے خطے میں اس واقعے کے بعد نہ صرف ٹینشن بڑھی ہے بلکہ جو جنگ کے خطرات ہیں وہ بھی منڈرانے لگے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں جرمنی میں جو بائیڈن پہنچنے والے ہیں
پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے ہی ایران کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو ختم کر چکے ہیں. جو بائیڈن یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اس کو دوبارہ اس کا جائزہ لیں گے، لیکن اسرائیل کی طرف سے دباؤ امریکہ کے اوپر یہ واضح دباؤ ہے کہ ایران سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہ کی جائے. اور اس کے بعد ایسے وقت میں جب پوری دنیا کا سینیریو جہاں پہ اسرائیل پوری دنیا میں اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے رابطے بڑھانے کی کوششوں میں مصروف ہے اور یہ کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اسلامی ممالک ان کو تسلیم کریں، پاکستان پر بھی اس سلسلوں میں دباؤ مختلف مقامات پہ ڈالا جاتا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ امریکہ میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں تبدیلی ہونے والی ہے جنوری میں، اور ٹرمپ جائیں گے، بائیڈن آئیں گے. ایسے موقع کے اوپر یہ واقعہ ہونا اور ایران کے سب سے بڑے سائنسدان کا قتل، اس کے بہت بڑے اثرات نکلیں گے. کیونکہ جو جنرل قاسم سلیمانی کا واقعہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ایک میزائل ایک طیارے کو ہٹ ہونے کی بعد یہ معاملات ایران جو ہے وہ بیک فرنٹ پہ چلا گیا تھا اور اس طریقے سے اس نے آگے ریئیکشن بعد میں شو نہیں کیا تھا. لیکن اب ایران کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کافی سخت ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اثرات پورے خطے پہ ہو سکتا ہے نظر آئیں. اور اگر فوری طور پر دنیا کی طرف سے اس سلسلہ میں کوئی اقدامات نہ کیے گئے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا اس کے اثرات کی لپیٹ میں آئے. آنے والے دنوں میں اور مزید اس سلسلے میں جو اپڈیٹس آتی ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. ابھی آج جو میں نے کچھ ڈاکومنٹس اور یہ خاص کر یہ سلائیڈز جو دکھائی گئی باقاعدہ نیتن یاہو کی طرف سے 2018 میں، وہ میں نے آپ کو دکھائی اور باقی کچھ ایویڈنس آپ کے سامنے رکھے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.